اگر آپ مجھے کہیں کہ دنیا میں سب سے بیسٹ ریلیجن کون سا ہے تو میں کہوں گا اسلام. اب پریکٹیکلی مسلمان اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, وہ مسلمانوں کی خرابی اپنی جگہ, لیکن اسلام اپنی جگہ پیور ہے. اس طرح اہل حدیث کا جو منہج ہے نا, وہ اہل سنت کہہ لیں, اصحاب الحدیث کہہ لیں, یہ منہج پیور ہے. باقی اس کے اوپر کوئی عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ ایک الگ بات ہے. وہ تو میں سارے فرقوں کی چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہوں انکلوڈنگ اہل حدیث. سر لبرل مسلمان کے بارے میں کیا تصور ہے آپ کا؟ لبرل مسلمان سے مراد اگر کوئی یہ لے رہا ہے نا کہ تمام مکاتب فکر کو آپ سپیس دیں, ایون دوسرے مذاہب کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہیں, اور پاکستان کے آئین میں یہ چیز ہے کہ غیر مسلموں کو بھی بنیادی حقوق ملیں گے. پاکستان کے جھنڈے میں بھی وائٹ کلر جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے رکھا گیا. پھر محمد علی جناح کی جو 11 اگست 1948 کی تقریر ہے, اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں, اپنے چرچز میں جا سکتے ہیں, اپنے کلیساؤں میں جا سکتے ہیں, اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں, اپنی مسجدوں میں جا کے اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنے ریلیجن کو پریکٹس کریں. اگر اس طرح کا معاملہ ہو, اس کو اگر کوئی سیکولرزم یا لبرلزم کا نام دیتا ہے, ظاہر ہے کہ ابھی ٹرمز وقت کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں نا. اب بینکنگ تو خود ہم اس کے خلاف ہیں, لیکن آج اسلامک بینکنگ ہے, ٹرم تو ہم نے وہیں سے ڈیوائز کرنی ہے نا. ہماری اس وقت جتنی ماڈرن ٹرمنالوجیز ہیں, اسلامک ڈیموکریسی لی تو ہم نے گوروں سے ہوئی ہے نا, تو اس کو ہم نے اسلامک کیا کہ جس طرح اسلامک بینکنگ ہے, اسلامک ڈیموکریسی ہے, اسلامک لبرلزم بھی ہو سکتا ہے, اسلامک سیکولرزم بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ بائی ڈیفینیشن دیکھیں تو ڈیموکریسی تو کفر ہے, لیکن اسلامک ڈیموکریسی کیا ہے کہ قرآن و سنت کے دائرے میں حلال کے اوپر آپ ووٹنگ کروا سکتے ہیں, حرام کے معاملے میں نہیں کروا سکتے. تو کہتے ہیں ہاں اسلامک ڈیموکریسی ہے. تو ٹرم ڈیوائز کی جا سکتی ہے. ٹرم تو ہمارے بزرگوں نے پتہ نہیں کیا کیا ڈیوائز کی ہیں, اور وہ آج تک اس طریقے سے چل رہی ہیں. ٹرم ڈیوائز کی جا سکتی ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو لبرل مسلمان سے مراد اگر کوئی شخص یہ لے رہا ہے کہ وہ تمام فرقوں کو سپیس دیتا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر لبرل مسلمان سے مراد وہ یہ لے رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے, صرف میں نے کلمہ پڑھ کے پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہونا ہے, تو صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کے حضور وہ کافر ہے جب تک وہ اسلام کو پریکٹس نہیں کرتا. یعنی جو نماز ہے, روزہ, حج, زکوٰۃ اور باقی معاملات, وہ شناختی کارڈ کا مسلمان ہے. تو اس قسم کے لبرل مسلمان تو مسلمان ہی نہیں ہے. اور اگر آپ اس طرح کے لبرل مسلمان جو کہہ رہے ہیں بس اپنے کام سے کام رکھیں گے, ہم اپنا نماز روزہ کریں گے, کسی کو چھیڑیں گے نہیں, کسی کو تنگ نہیں کریں گے, ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے, صرف علمی اختلاف اس سے کریں گے, ڈیبیٹ تک رکھیں گے بات, اس کی لائف ونریبل نہیں کریں گے, تو اس طرح کے لبرل مسلمان تو سارے ہی ہونے چاہیے. واہ سر, اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا یو کین سے دیٹ جو لوگ آپ سے سوال اٹھاتے ہیں موسٹلی, آپ کوئی بھی جب آپ کام کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی میں کوئی برائی دیکھی ہے تو آپ نے اس کا نام اسپیسیفائی نہیں کیا, آپ نے اس کو باقاعدہ طور پہ نام لے کے اس کی برائی بیان نہیں کی. تو کیا ایسے پاسبل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے, حدیث کی روشنی میں ہم یہ بتا دیں, بجائے اس کے کہ ہم اس کا نام ہائی لائٹ کریں؟ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے نا کہ کیا نہیں. یہ تو بات ہی آپ کو غلط بتائی گئی ہے. قرآن پورا بھرا پڑا ہے, یہود و نصارہ کی خرابیاں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے, یعنی کہ نام ہم جی نام مینشن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہود و نصارہ کی جب برائیوں کا ذکر کیا ہے تو جیوز اور کرسچنس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کرسچنس کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, جیوز کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کی کوئی سند نازل نہیں کی, بلکہ اس سے بڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے, اور وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم 3 خداؤں میں سے ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیوز, کرسچنز, ایون مشرکین عرب کو بھی مینشن کر کے ان کی برائیوں کا ذکر کیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کمیونٹی کو آپ مینشن کیے بغیر ان کی برائی کو ہائی لائٹ کریں. دنیا میں کہیں بھی ایسے نہیں ہو سکتا. البتہ اس میں ایک ڈگنیٹی والا پہلو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو گالی نہیں دینی. قرآن میں آیا کہ آپ نے کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہیں دینی, ورنہ وہ آپ کے سچے خدا کو گالی دے گا بغیر علم کے. لیکن رہا علمی ڈیبیٹ, تو نبی الاسلام نے جیوز اور کرسچنز کی غلطیوں کو بائی نیم مینشن کیا ہے. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں, اس سے بڑھ کر قرآن میں ہے. تو یہ تو اسی طریقے سے ہوگا. دوسری بات, جو لوگ ہم پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں. خود تو ان کے بزرگوں نے بائی نیم ایک دوسرے کے فرقوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے. تو آپ کسی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہی نہیں ہیں ہمیں یہ بات کہنے کے لیے. ٹھیک ہے, یا تو آپ کہیں کہ آپ کے بزرگ کافر تھے, گمراہ تھے, جنہوں نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا جو انجینئر اڈاپٹ کر رہا ہے,
لے جی جی صاحب کہاں سے اپنا یوٹیوب چینل سے تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں گے، اتنا حوصلہ تو پیدا کرو. واہ واہ. لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ اسی طرح ہوگا. احمد صاحب بریلوی صاحب نے بائی نیم دیوبند، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ شامل کر کے کہا کہ یہ سب کے سب مرتد واجب القتل ہے، ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے، خواہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں، اور یہ احکام شریعت میں فتویٰ لکھا انہوں نے. تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اس کے مقابلے پہ جب دیوبند نے المحند علی المفند لکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ احمد صاحب بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جس طرح انبیاء